ابھی ہمارے نجفی صاحب قول ذکر کر رہے تھے، بہت بڑی شخصیت تھے آیت اللہ سعید الطباطبائی الحکیم، انتہائی مقدس شخصیت تھے۔ وہ در حقیقت آغا محسن حکیم مرحوم کی مسند پر بیٹھے تھے، ان سے بات چیت بھی ہوتی رہی ہے کہ روایات اہل بیت بیان کیا کریں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اہل بیت سے پہلے، ان کی روایات سے پہلے اللہ کا قرآن بھی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید متروک ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کا اسم رسم جو ہے بہت کم ہو گیا ہے، بہت کم اس کی تلاوت ہوتی ہے، بہت کم اس کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی آیات کی تلاوت بھی مشکل سے جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے، اس میں شک نہیں، اس میں ٹیڑھا پن نہیں، اس میں کوئی باطل دائیں بائیں کسی طرف سے نہیں آ سکتا، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ ہماری خوشی ہے کہ ہماری محفل میں حضرت مولانا سید محمد حیدر موجود ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے تو اپنا ایک مربع زمین دی تاکہ دینی ادارہ جو ہے وہ قائم ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی پوری توجہ کا مرکز قرآن مجید ہی قرآن مجید ہے۔ میں نے ایک دو درس ان کے کراچی میں سنے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی وقت ان کا خالی نہیں ہے، ہر جگہ ان کو دعوتیں ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہی ایک، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن مجید ہی کے ماننے والے ہیں، اس کی طرف بھی لا محالہ توجہ کریں۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہم کوشش کر رہے ہیں اس وقت زیادہ سے زیادہ اللہ کو جتنا پیچھے دھکیل سکتے ہیں اتنا دھکیلیں۔ اللہ کی اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر، ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ۔ ہماری کسی مسجد میں بھی اس طرح شروع نہیں ہوتی، بلکہ ہم اپنی طرف سے آیتیں پڑھتے ہیں، دوسرے پڑھتے ہیں کہ اللہ کا نام درمیان میں آ جائے، پہلے نہیں آنا چاہیے۔ کسی زمانے میں اقامت شروع ہو جاتی تھی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی تھی، اب اقامت میں بھی صورتیں رہ گیا ہے کہ جہاں اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے وہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں، تو کان میں بھی اذان کہی جاتی ہے، اقامت میں بھی اس میں اللہ کو سامنے رکھا جاتا ہے، وگرنہ کسی مقام میں اللہ کو سامنے نہیں رکھا جاتا۔ اللہ کہتا ہے ہر جگہ مجھے سامنے رکھو۔ اللہ کہتا ہے نماز ختم کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مستحب مؤکد ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو تاکہ آپ کی اذان اللہ پر ختم ہو۔ ہمیں اللہ کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، قرآن مجید کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے ہیں تو ان کا پہلا کام کیا تھا؟ یعلمہم الکتاب۔ آپ تو رسول اللہ کی آواز ہیں، آپ نے رسول اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے، آپ نے رسول اللہ کے فرامین کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے تو کتاب کی تعلیم دی تھی، کتاب کی تعلیم سے ہمارا تزکیہ نفس ہو جائے گا، تو اس کے بعد تلاوت سے تزکیہ نفس ہوگا، اس کے بعد یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اگر اس طرف توجہ دی جائے تو بہت اچھا ہے۔